اس کے کئی معنی ہیں۔ ایام فاطمی ہم کہتے ہیں، مطلب اس کا کیا ہوا؟ ایام یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، ارشاد ہوتا ہے ذکرہم بایام اللہ، لوگوں کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ کیا ہوا انہیں؟ لا یرجون ایام اللہ، ایام الہی کی امید نہیں رکھتے۔ ایام فاطمیہ، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم نے تھوڑی سی بحث، تھوڑی سی گفتگو مجلس سے پہلے، یعنی ابھی مجلس کا آغاز صحیح معنوں میں نہیں ہوا، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس اصطلاح کو واضح کر دیں کہ ایام فاطمیہ سے کیا مراد ہے۔ ایام یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ایام جس کے معنی دن کے ہیں۔ اب اگر کہا جائے اللہ کے دن، یعنی وہ دن جن میں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ دن جن میں اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو آزمایا ہے، ایسے دنوں کو کہا جاتا ہے ایام اللہ۔ جن دنوں میں مختلف حادثات و واقعات پیش آتے ہیں انہیں ایام اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ عرب کا ایک شاعر ابو الغول، جب میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے حماسہ پڑھ رہا تھا، تو حماسہ کے چند اشعار ہمارے ذہن میں ہے۔ ان میں جو ابھی آج جس سے رابطہ ہے ہمارا، وہاں پہ یہ شعر گزرا، صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان، اصل ایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا، مشینا مشیۃ اللیث غدا واللیث غضبان، صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان، ہم نے قبیلہ بنی ذہل کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر کیا، اور ہم نے کہا قوم ہمارے بھائی ہیں، یہ ساری قوم ہمارے بھائی ہیں۔ قلنا القوم اخوان، اصل ایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا، اصل ایام امید ہے کہ حالات، واقعات، نعمتیں، آزمائشیں ایسی ہوں کہ یرجعن قوما کالذی کانوا، کہ جیسے ہم پہلے تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایسے حالات وجود میں آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم گزشتہ کی طرح ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ تو مختلف حالات، مختلف واقعات کے پیش آنے کو بھی ایام کہا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ یعنی وہ حالات، وہ واقعات، وہ نعمتیں، وہ حادثات، وہ آزمائشات جو جناب زہرا کو پیش آئے ہیں، ان کو بیان کرنا، انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ہے ایام فاطمی۔ ایام، آج کون سا دن ہے؟ آج سنڈے کا دن تھا، اتوار۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کا دن جناب زہرا سے یوں بھی مخصوص ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس راوی نے روایت کی ہے آج کے دن کے متعلق، اس راوی نے امام علی نقی علیہ السلام کو جیل میں جا کر ایک حدیث اس راوی نے سنائی، لیکن اس راوی نے جو حدیث مولا کو سنائی تھی، در حقیقت وہ راوی چاہتا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں مولا وضاحت کر دیں۔ راوی آیا، جیل کے اندر آیا، امام علی النقی علیہ السلام قید خانے میں ہیں، پہنچا، پہنچنے کے بعد آپ کو تو معلوم ہے
بنی عباس کا دور کتنا خطرناک دور تھا، اور یہ جیل میں جا رہا ایک روایت پوچھنے کے لیے۔ اس نے روایت سنائی حضرت کو، روایت یہ سنائی کہ فرزند رسول، آپ کے جد نے ایک روایت ارشاد فرمائی ہے لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، ذرا اس روایت کا مطلب سمجھا دیجئے۔ روایت یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں لا تعاد الایام فتعادیکم، دیکھو دینوں سے کبھی دشمنی نہ کرنا، دن سے۔ ایام فاطمیہ پہ ہم چاہ رہے ہیں کچھ گفتگو ہو جائے۔ فاطمہ سے متعلق جو دن ہیں ان پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے جد کی حدیث ہے کہ دیکھو دینوں سے دشمنی نہ کرنا، یہ جو دن ہے جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، ان سے دشمنی نہ کرنا، فتعادیکم، ورنہ یہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا حدیث ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنوں سے دشمنی نہ کرنا، دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے، مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا ظاہری مطلب تو یہی ہے جو تم نے سمجھا ہے، لیکن حدیث رسول ہے، قرآن ہی کی طرح ہے۔ جیسے قرآن کا ظاہر ہوتا ہے اور قرآن کا باطن ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے ارشادات کے بھی ظاہر ہیں اور ظاہر کے باطن بھی ہوتے ہیں۔ ہاں سنو، ظاہر تو یہی ہے، باطن کیا ہے؟ باطن فنعم فنحن الایام، سنو جو پیغمبر نے فرمایا ہے دینوں سے دشمنی نہ کرو ورنہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو یاد رکھو دینوں سے مراد ہم ہیں، ہمیں اللہ نے ایام کہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں ایام سے یاد کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم سے دنیا میں دشمنی نہ کرنا ورنہ ہم آخرت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ لا تعاد الایام فتعادیکم، تم دنیا میں ہم سے دشمنی نہ کرنا۔ تو دیکھا آپ نے لفظ ایام استعمال ہوا، ایام سے مراد کیا ہیں؟ یہاں پہ باقاعدہ 14 معصومین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مفاتی کھولیے، ہر روز مفاتی میں ایک زیارت رکھی گئی ہے، اس زیارت کو آپ پڑھیں۔ جمعرات کی زیارت الگ ہے، جمعہ کی زیارت الگ ہے، اور منگل، بدھ، اتوار، ہر ایک کی زیارت الگ الگ ملے گی۔ مثال کے طور پر آج ہی اتوار کے دن 2 معصوم کی زیارت اس میں درج ہے، ایک مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسری زیارت زیارت زہرائے مرضیہ۔ مولائے کائنات کی زیارت پڑھتے السلام علی الشجرۃ النبویہ، وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں اور آخر تک جاتے ہیں۔ بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرہ۔ بہرحال تو ہر روز مومن کسی نہ کسی امام کی زیارت پڑھتا ہے، اور ہر روز کی زیارت میں آپ یہ جملہ بھی بولیں گے کہ اے میرے آقا، آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوں، فاضیفونی، اگر کئی امام ہیں تو فاضیفونی، اے ہمارے امام آپ ہماری ضیافت کیجئے، ہماری مہمانی کیجئے، مہمان نوازی آپ انجام دیجئے۔ تو آج اتوار کا دن ہے، آپ 2 معصوم کے مہمان تھے، ایک مولائے کائنات کے، دوسرے جناب زہرائے مرضیہ کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہ جو ایام فاطمیہ ہیں، اس میں نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے، جو اہل بیت کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، فضائل عطا کیے ہیں،
کمالات بخشے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے، چونکہ ایام یعنی نعماؤہ و بلاؤہ، اللہ کی نعمتیں مراد ہیں۔ ان ایام میں جو نعمتیں اہل بیت کو ملی ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے، جو اہل بیت کی آزمائشیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ لہذا ایام نعماؤہ و بلاؤہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور جو بھی اس نے آزمائش کیا ہے اہل بیت کی ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو ایام کے یہ معنی ہے۔ ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ ایام فاطمی میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام بی بی کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور سیرت کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو بی بی کی سیرت میں ڈھالیں، اپنے بچوں کی ویسی ہی تربیت کریں۔ اگر یہ بچہ بچپنے سے علم حاصل کرے، شروع میں علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، فرش اعضاء پہ لایا جائے، مسجدوں میں لایا جائے، یہ صرف سجدگاہ ٹھیک کرے، گھر میں دینی باتیں ہوں، مذہبی باتیں ہوں، قرآن کا تذکرہ ہو، بی بی زہرا کا تذکرہ ہو، اسلام کا تذکرہ ہو، زہد کا تذکرہ ہو، تقوی کا بیان ہو، اس طرح سے دینی باتیں، علم کی گفتگو ہو، علماء کی باتیں ہوں۔ اگر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بچہ صرف سنتا ہے تو معلوم اس کا کیا فائدہ ہے؟ بچے نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی زحمت نہیں کی، وہ اٹھ رہا ہے تو اچھی باتیں سن رہا ہے، بیٹھ رہا ہے تو سن رہا ہے، بڑوں کے پاس ہے، اپنے ہمسن کے پاس ہے تو یہی ساری باتیں سنتا ہے۔ روایت بتاتی ہے، اگر آپ روایت کے لیے مکمل آمادہ ہیں تو ہماری طرف توجہ دیتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اور خود امام فرماتے ہیں مرحباً لطالب العلم، طالب علم کو بہشت مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ کیا کہنا طالب علموں کا، خوش آمدید ہے طلاب کرام، ان اللہ یحب بغاوت العلم۔ اے طالبان علم دین، اے فرش عزائے اہل بیت پہ آنے والے اور علم کے لیے زانوے تلمس طے کرنے والے اور علم کے سامنے بیٹھ جانے والے کہ ہمیں علم ملے، ہمیں علم حاصل ہو، عالم سے ہمیں کچھ مل جائے، اس غرض سے آنے والے، یاد رکھو ان اللہ یحب بغاۃ العلم، خدا ایسے طالبان علم کو دوست رکھتا ہے۔ اب آئیے بچوں کی تربیت ہو، بچے پلے بڑھے، گھر کا ماحول اچھا ہو، قرآن کا تذکرہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں جو ابھی بتائی ہم نے، کیا فائدہ ہے؟ بچے نے کچھ بھی نہیں کیا، بس ماحول کو دیکھا۔ ایما ناشن، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایما ناشن نشأ فی العلم والعبادہ، جو بچہ پلے، پروان چڑھے، نشو نما پائے، اس کی تربیت ہو جائے علم میں اور عبادت میں۔ اس نے آنکھ کھولی، علم دیکھا، ادھر گیا، والد کے پاس گیا، والدہ کے پاس گیا، گھر میں کے پاس گیا، ان کی بات سنی، عبادت کی بات سنی۔ ایسے ماحول میں جو بچہ پل جائے، اور یاد رکھیں پروردگار نے کچھ ایسا کیا ہے ہماری قوم کے ساتھ کہ واقعاً جتنا شکر اس کا ادا کیا جائے کم ہے۔ اتنا اللہ کا کرم ہے، اتنی اللہ کی رحمت ہے، بے تحاشا اس قوم پہ رحمت ہے۔ کیا رحمت ہے؟
آپ کو زیادہ نہیں بولنا ہے کہ بچے مجلس میں چلو، بس بچے نے سمجھ لیا کہ کہیں مجلس ہے تو نہ معلوم اس میں کیسی تڑپ ہوتی ہے، جلدی سے آ جاتا ہے۔ آپ نماز وغیرہ کے لیے اتنا سمجھائیے، بہت سمجھانا پڑتا ہے، بہت بولنا پڑتا ہے، مگر عزاداری رات رات بھر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماتم دن دن بھر کرے گا، ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، ایک مولانا کی مجلس سنی، دوسرے مولانا کی سنی، ایک ذاکر کی، دوسرے ذاکر کی، ایک خطیب سے دوسرے خطیب، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ نے اس طرح سے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے والدین، اس سے بچوں کے ماں باپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا، وہ یہی کرنا ہوگا کہ منبر پہ جو منبر کا لائق ہے اسے آپ لائیں، تاکہ یہاں سے جو خوراک دی جائے وہ صحیح خوراک ہو۔ کیونکہ منبر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا چوڑا منبر ہے، کتنا اونچا ہے، کتنے زینے والا ہے، یہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ منبر پلے صراط سے زیادہ خطرناک ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور عام جو تلواریں ہوتی ہیں جتنی اس کی برش ہوتی ہے، قطع کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کاٹنے کی، اس سے کہیں زیادہ کاٹنے والا منبر ہے۔ ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ منبر پہ اگر آپ نے بیان کر دیا اور روزے کی حالت ہوگی تو روزہ بھی چلا جائے گا اور قضا بھی واجب ہو جائے گا، کفارہ الگ سے دینا ہوگا۔ یہ منبر بہت ہی خطرناک ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ قعود الصبیان علی المنابر، ایسے حالات ہو جائیں گے جو علم میں زیرو ہیں، علم میں صفر ہیں، اور دوسرے لفظوں میں علم کی عین سے واقف نہیں ہیں، وہ منبر پہ آنے کے شائق ہوں گے، منبر پہ آنے کے شوقین ہوں گے کہ کسی صورت سے ہم منبر پہ پہنچ جائیں، میرے علم کو لوگ ماننے لگیں، میں کیا ہوں، کوئی معمولی ہستی تھوڑی ہوں، میں نے کتنی محنت کی ہے، کتنے لوہے کے چنے چبائے ہیں، کتنی زحمت کی ہے، ذرا میری مجلس سن لو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میری علمی صلاحیت کتنی ہے۔ اپنی علمی صلاحیت کو منوانے کے لیے، ہاں اپنی علمی صلاحیت کو منوانے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ جو منبر پہ شرائط کے ساتھ آتے ہیں ان کا پہلا کام یہ ہے کہ پہلے اپنے کو ٹھیک رکھیں، پہلا کام، پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو ٹھیک رکھیں۔ ہاں اگر اپنے کو ٹھیک نہیں رکھتے، گھر والوں کو ٹھیک نہیں رکھتے، اور گھر کا ماحول خراب ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، ہاں اس کے بعد منبر پہ آ کے بتاتے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، یہ سب کچھ ہے، اور اس کے بعد خود کوسوں دور ہیں، ان کی اولاد کوسوں دور ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، یعنی جو واجب ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، جن چیزوں سے آ کے منع کر رہا ہے وہی اس کے گھر میں ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسے عالم کے ذریعے سے دین نہیں پھیلے گا، بچے عبادت گزار نہیں بنیں گے۔ فرمایا ایما ناش نشأ فی العلم والعبادہ، جو بچہ پروان چڑھ جائے، جو بچہ تربیت یافتہ ہو جائے، جس بچے کی نشو نما ہو جائے علم میں اور عبادت کے ماحول میں، یہ ہمارے یہاں یہ دونوں ماحول فراہم ہے، لیکن آپ کو منبر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور منبر کو علماء ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ بھی سن لیجئے، منبر کو علماء ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ عالم سیدھے آ کے منبر پہ تھوڑی بیٹھ جائے گا، عالم اور منبر کے بیچ میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، ہاں ایک صدر ہے تو ایک سیکریٹری ہے تو ایک کیا ہے تو ایک کیا ہے، پھر ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسے کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ جس سے مجمع بہت ہو، ہاں تو اب یہ معیار ہے، کوئی کہتا ایسے کو بلاؤ جس کی مثلاً عورتیں بہت تعریف کرتی ہیں، کوئی کہتا ایسے کو بلاؤ جس کے ایکشن زیادہ ہوتے ہیں، وہ منبر پہ آ کے ایک سے ایک ایکٹنگ کرتا ہے،
ایک مرتبہ بہترین زبردست طریقے سے سر گھمایا تو ادھر کے بال ادھر چلے گئے، ادھر گھمایا تو ادھر کے بال ادھر آ گئے. کہا ایک اس طرح سے ایکٹنگ کرنے والا ہونا چاہیے. ایک وہ ہے کہ ایسے کو بلایا جائے جس سے مجمع بہت زیادہ ہو جائے. ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے. کسی صاحب نے کہا نہیں جناب فلاں کو بلائیے گا تو میں اتنا دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. اگر یہ صورتحال ہے تو عالم کی جو کہا جاتا ہے کہ عالموں نے خراب کر رکھا ہے، ارے عالم کو منبر پہ لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. ان کے اوپر قیامت کے دن سوال ہے، پوچھا جائے گا. کوئی عالم اگر چاہ رہا ہے، ایک اچھا عالم ہے، چاہ رہا ہے منبر سے کچھ بیان کرے، آ سکتا ہے؟ وہ سوال ہی نہیں وہ آ جائے. لہذا اس کے اور مجمع کے بیچ میں ایک فاصلہ موجود ہے. اچھے عالم کو لائیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس چیز کو پہلے پیدا کر دیتا ہے پھر حکم دیتا ہے. اگر اللہ نے کہا اچھا عالم لے آؤ تو پھر اچھا عالم اس نے پیدا کیا ہے، تبھی تو کہا ہے کہ اچھا عالم لے آؤ. اب اگر کوئی صاحب کہیں کہ اچھے عالم تو ہیں مگر ہم کو کیسے پتہ چلے؟ اچھا جب اللہ نے فرمایا کہ اچھے عالم لے آؤ، اس نے پیدا بھی کیا، مگر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان میں اچھا کون ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنا سامان، اپنا کپڑا، یا کبھی کوئی گھر میں پروگرام ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، کہیں کسی تقریب میں جانا ہے، تو آپ ایک کپڑا خریدنے کے لیے ایک نہیں 10-20 دکان جاتے ہیں، اور 10-20 دکان چھاننے کے بعد آخر میں اس دکان پہ آتے ہیں جہاں کی چیز بھی اچھی، کمپنی بھی ٹھیک، جنس بھی شے بھی ٹھیک، قیمت مناسب، اور آپ نے دیکھا کہ ہاں یہاں سے لینا چاہیے. 10 دکان کے چھاننے کے بعد ایک دکان پہ آپ پہنچے جہاں کی چیز آپ کو ہر لحاظ سے بہتر نظر آئی. یہی کام آپ علماء کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ یہی چیز آپ علماء کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں علماء میں کچھ اچھے ہیں کچھ غلط ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جناب 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے مدرسے میں پڑھا اور چل دیے وہاں، سمجھ گئے؟ ایران عراق وہاں بھی ایک طواف کیا 2-4-6 مہینے کا، 1 سال 1-2 سال کا، پھر چلے آئے یہاں پہ. تو علم حاصل کرنے کے لیے 1-2 سال کافی نہیں ہے، 10 سال چاہیے اس کے لیے. جی اس کے لیے فاقہ بھی کرنا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ اگر حالات مشکل ہوئے، نہیں زندگی گزار سکا تو کم از کم روزہ رکھ لے گا، اس کی بھی عزت محفوظ ہے. قوم کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کن حالات میں یہ گزر رہا ہے، لیکن وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھے گا بشرطے کہ شروع سے ہی اس کی تربیت اس طرح کی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو آپ کو اچھا عالم لانا ہے. اللہ نے اچھا عالم پیدا کیا ہے، اگر پیدا نہ کیا ہوتا تو کبھی حکم نہ دیتا، ہاں کبھی حکم نہ دیتا. لہذا پیدا کیا ہے، لے آئیے. ہو سکتا ہے ایک عالم ہو، بہترین عالم ہو، لیکن جب اس کو لوگ پوچھتے نہیں، منبر پہ بھی نہیں آتا ہے، مگر عالم ہے، زبردست باکمال عالم ہے، پرہیزگار ہے، صاحب تقویٰ ہے، لیکن بیان کے اعتبار سے اسے لایا ہی نہیں، کیونکہ مجمع دوسرا پسند کرتا ہے، کچھ اور ایکشن کو پسند کرتا ہے، وہ آیا ہی نہیں. اگر ایسا عالم ہو اور آپ اسے پسند کرتے ہو، اس کے اخلاق سے متاثر ہو، اس کے علم سے متاثر ہو، اس کے طور طریقے سے متاثر ہو، تو کہہ دیجئے کہ 6 مہینے کے بعد محرم آ رہا ہے، آپ اس موضوع پہ، اس ٹاپک پر تیاری کیجئے، اس لیے کہ آپ صحیح عالم ہیں اور ہم منبر پہ صحیح عالم کو لانا چاہتے ہیں. آپ سچ کیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایما ناش نشأ فی العلم والعبادہ، جو بھی بچہ تربیت پالے علم میں اور عبادت میں، کیا ثواب ہے؟ فلہ اجر 72 صدیقا، اس کو
72 صدیق کا ثواب ملے گا جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی ہے، ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے، سرکار دو عالم کی تصدیق کی ہے اور سرکار دو عالم کے جانشینوں کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کیا اجر بنتا ہے؟ اس بچے کو ملے گا، بچے نے جان کے کوئی کام نہیں کیا، بس اس کی پرورش ہو گئی، اس میں خدا اتنا اجر دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام علم پہ بہت زور دیتے ہیں، فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم میں کیا عظمتیں موجود ہیں، علم کے اندر کیا کمالات موجود ہیں، علم کے فضائل کیا ہیں، علم کے مناقب معلوم ہو جائے، علم کی خوبیاں پتہ چل جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لا طلبو ہو تو ضرور علم حاصل کریں گے، ولو بصفق المحج وخوض اللجج، علم حاصل کریں گے چاہے جگر کا خون بہانا پڑے، چاہے گرداب سمندر میں غوطہ زنی کرنا پڑے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہاں جو بچے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، یا بزرگ جو انہی کی عادت ہے، انہوں نے ہی بچوں میں یہ عادت ڈالی ہے، یہ آپ سمجھتے کہ یوں ہی پیدا ہوگی بات؟ نہیں، علماء جو منبر پہ آتے تھے صحیح عالم، ان کے علم کا یہ نتیجہ ہے، ان کے علم کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں وہ علم کی خاطر مجلسوں میں جایا کرتے تھے، علم لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کا معمولی سامع جو زیر منبر آ کے صرف خالی مجلس کو سنتا ہے، بڑے سے بڑے علماء کا مقابلہ کر لیتا ہے جو اپنے اعتبار سے اپنے کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں اور مسئلہ پہ بحث کرتے ہیں، یہ مسئلہ امامت پہ بحث کر لیں، فلاں کو تو سقیفہ میں لے جایا گیا تو ان کی یہ خوبی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں، وہ غیر معصوم ہیں۔ معصوم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ معصوم تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ انہوں نے تو ایک عمر گزار دی ہے بت پرستی میں گزار دی ہے، انہوں نے حرام کاموں میں گزار دی ہے، لیکن ہم میں کا کوئی معصوم ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو جو ہم لوگ یہاں سے سنا کرتے ہیں باقاعدہ گرہ لگا لیتے ہیں، ہم دشمنوں سے بحث کر سکتے ہیں، ہمارے جوان بحث کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ علم اس منبر سے عطا کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزو، لیکن یہ مجلسیں ان کو ویسے ہی باقاعدہ پر رونق رکھیے، اس کو اس طرح سے قرار دیجیے مجلس کو کہ ہم جو سنتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں معصومین آتے ہیں، تو یقیناً معصوم آتے ہیں، لیکن کیا ہماری مجلس ایسی ہے کہ وہ آئیں؟ اس طرح کی مجلس ہم کرتے ہیں کہ وہ آئیں؟ ہم تو اپنی خواہش کے اعتبار سے مجلس کرتے ہیں۔ ہاں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کے حاصل کرنے میں کیا فضیلتیں ہیں تو یقیناً لوگ علم حاصل کریں، چاہے سمندر کے گرداب میں غوطہ زنی کرنا پڑے، چاہے خون جگر بہانا پڑے۔ مختلف معصومین کے یہ ارشادات ہیں، اور ایک معصوم کا ارشاد آپ دوسرے معصوم کی طرف منسوب کر کے بیان کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی، دیکھو میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، میرے باپ کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، کیونکہ ہم ہر ایک ہمارا جو ہے کلام الہی سے کلام کرتا ہے، حکم الہی سے کلام کرتا ہے، ہم میں کا کوئی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا۔ ہاں، اولنا محمد وآخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہوتے ہیں، ہمارا اول بھی محمد ہوتا ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہوتا ہے، ہم کل کے کل محمد ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مولائے کائنات فرماتے لا فضل الا لأہل العلم،
कोई फजीलत नहीं है मगर फजीलतें सिमट के आ गई हैं। तुल्लाब की, तमाम उलमा की ये फजीलत सिमट के आ गई है सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों में जो इल्म के अहल होते हैं, साहिबान इल्म होते हैं, यानी जो इल्म पे अमल करते हैं। सारी फजीलतें उनमें सिमट के आ गई हैं। ला फ़ज़्ल इल्ला लिअहलिल इल्म, क्यों? लिअन्नहुम अलल हुदा, इसलिए कि अहले इल्म हिदायत पे होते हैं। वलिमन इस्तहदा अदिल्लाहु, और जो हिदायत चाहता है उसके लिए अहले इल्म रहनुमा होते हैं। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। जहाँ तक बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक़ बातें थीं, कुछ तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। अगर हमारी मजालिस ऐसी ही होती रहेंगी जैसे कि हो रही हैं कि हर शख्स मिंबर पे आने का शौकीन नज़र आता है और मिंबर पे लाने के लिए भी कोई क़ैद-ओ-बंद नहीं है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो याद रखें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद ये पस्ती की तरफ जाते जाएंगे और आखिर ये होगा कि मिंबर पे आने वाला जो आएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की खातिर आएगा, अपने नफ्स की शहवत की खातिर आएगा। इमाम फरमाते हैं कि जब भी तुम सुनो कि एक आदमी जिसकी शोहरत है, जिसका शोहरा है, वो आया हुआ है शहर में, तो देखो उससे मिलने न जाना। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते उससे मिलने न जाना। और अगर कहीं इत्तेफाकी मुलाकात हो जाए तो कभी उसे न आज़माना। और अगर तुमने उसे आज़मा लिया कि अरे इतने मशहूर हैं, चल के इनको देखे कितने पानी में हैं, क्या इल्म है, क्या अमल है, इनको तो हम बराबर मजलिसों में बुलाया करते हैं, फ़लाँ जगह ये खिताबत कर रहे थे, फ़लाँ जगह ज़ाकिरी कर रहे थे, फ़लाँ जगह तो बहुत ज़बरदस्त नुक्ता उनका चल गया था और ज़बरदस्त, चले इनको देखें कि कितना इल्म है। फरमाया कि अगर ऐसा करोगे अज़हरा लका अहवालन, तो तुम तरह तरह के हालात से बाखबर होगे, वो तरह तरह के हालात भी तुम्हारे सामने बयान करेगा। आखिर में पता चलेगा कि दीनुहुम दनानीरुहुम, जिन्हें हम मिंबर पे ले आते हैं और सिर्फ़ इस एतबार से कि उनके एक्शन से हम मुतासिर होते हैं और उनके मजमे के इकट्ठा करने से मुतासिर होते हैं, अगर ऐसे को ले आएंगे, फरमाते हैं अज़हरा लका अहवालन, वो तरह तरह के अहवाल तुम्हारे सामने ज़ाहिर करेगा। क्या ज़ाहिर करेगा? डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो दीनुहुम दनानीरुहुम, पता चलेगा सारा दीन दीनार है। दीनुहुम दनानीरुहुम शरफ़ुहुम मताउहुम, पूरी इज़्ज़त शरफ़ मालो दौलत ही है। मालो दौलत हो तो शरफ़ है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई शरफ़ नहीं। इज़्ज़त यानी मालो दौलत, ये पता चलेगा। और यही वजह है कि जब उनसे मजलिस के लिए कहा जाएगा तो कहेंगे डायरी में जगह नहीं है, वरना मैं पढ़ देता आपके यहाँ। लेकिन अगर उधर से दीनुहुम दनानीरुहुम वाला मसला आ गया कि पैसे ज़्यादा हुए, ठीक ठाक हुए, तो जहाँ डायरी में जगह नहीं थी वहीं पे जगह हो जाती है, बाकायदा जगह निकल आती है, फिर कोई मुश्किल भी नहीं होती। और बाकायदा दीनुहुम दनानीरुहुम शरफ़ुहुम मताउहुम हिम्मतुहुम बुतूनुहुम, उनका सारा मकसद, सारा हम गम ये है कि मैं ठीक रहूं, मैं खुशहाल रहूं, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरा घर ठीक रहे। पूरा मकसद पेट होता है, पेटुल माल भरा रहे चाहे बैतुल माल खाली होता रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दीनुहुम दनानीरुहुम शरफ़ुहुम मताउहुम हिम्मतुहुम बुतूनुहुम निसाउहुम क़िबलतुहुम,
گھر کا سارا معاملہ بیوی ڈیل کرتی ہے، گھر کی عورتیں ڈیل کرتی ہیں سارا معاملہ۔ جو کہا گیا شاورہن وخالفوہن، مشورہ ضرور کرو مگر عمل نہ کرو، تو مشورہ کرتے ہیں اور عمل مشورے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ اگر آپ بتائیں گے کہ جتنا مشورہ آپ نے دیا تھا میں نے اس سے بڑھ کر کام کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ عورتیں قبلہ ہیں، ہر معاملہ ان کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت ہے۔ اور اس کے بعد نساؤہم قبلتہم، یہ لوگ دیکھیں گے کہ اگر کہیں حالات ٹھیک ہیں تو ان کی نماز بھی بدل جائے گی، ان کے روزے بھی بدل جائیں گے۔ ہاں، ان کو مومنین میں بھی رہنا ہے، پیسے والوں بھی رہنا ہے، اور دنیا دار بھی رہنا ہے، دین سے دور رہنا ہے، مگر مومنین کے درمیان رہنا مجبوری ہے۔ تو یرکعون للرغیف، وہ روٹی کی خاطر رکوع بھی کر لیں گے۔ وَيَسْجُدُونَ لِلدِّرْہَمْ، اور درہم و دینار کے لیے سجدہ بھی کر لیں گے۔ اب سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا سجدہ جو نماز میں ہوتا ہے، یعنی میں تو آپ کا مطیع ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو بس آپ ہی جو کچھ ہے سب کچھ آپ ہی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی شرک ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے ہم لوگ کہیں کہ جناب فلاں صاحب اگر نہ ہوتے تو پھر میں تو تباہ ہو گیا تھا، میں تو ختم ہو گیا تھا، ہاں فلاں صاحب نہ ہوتے تو میرا بزنس ختم ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر کیا بولیں؟ یہ بولیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے فلاں کے ذریعے میرے مسئلے کو حل کر دیا، اللہ نے حل کیا ہے۔ اگر آپ اس کے قائل ہوں گے تب محمد و آل محمد کی عظمتوں کو سمجھیں گے، کیونکہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ہاں، تو اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے محمد و آل محمد جیسی ہستیاں رکھی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں عمر دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں کی توحید ہے، بہترین توحید ہے۔ تو عزیزو، علم چاہیے۔ یہاں روایت بتاتی ہے کہ یسجدون للدرہم، درہم کے لیے سجدہ کریں گے۔ حیارا سکارا لا مسلمین ولا نصارا، روایت بتاتی ہے کہ حیران رہے گا، مست ہے، اپنے اس میں مست ہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں، اتنا بیلنس کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، اور اسی میں مست ہے، خوش ہے، نہ دین سے کوئی ربط، نہ قرآن سے کوئی ربط، نہ اسلام سے کوئی ربط، نہ ایمان سے کوئی ربط، نہ قرآن سے کوئی ربط۔ بس یہ ہے کہ پیسے کے کمانے کے جتنے ذریعے ہیں وہ سب اپنائے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے وہ پیسہ کما لیتا ہے، ذاکری، خطابت، یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ جب تک آپ خلوص نیت کے ساتھ عزاداری نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پائے گی۔ بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، کیوں پہلے زمانے کے جتنے بزرگ ہیں اور آپ لوگ جو بزرگوں میں ہیں بتائیں کیوں ان کی اتنی اچھی تربیت ہوئی؟ کیونکہ خلوص کے ساتھ جاتے تھے، ان کے ہاں یہ سب نہیں تھا، وہ خدا کی، یہی وجہ ہے کہ اس وقت گناہ بھی کم تھے جی۔ ایما ناشن، تو یہاں روایت یہ بتاتی ہے کہ رکوع کریں گے کس کے لیے؟ روٹی کے لیے۔ سجدہ کریں کس چیز کے لیے؟ ہاں، یسجدون للدرہم حیارا سکارا لا مسلمین ولا نصارا۔ لا مسلمین کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی مسلمان نہیں ہے، لا یعنی نہیں، لا نصارا، نصارا بھی نہیں ہے، نہ مسلمان ہیں نہ نصارا ہیں۔ اس جملے کو اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہوں تو ایک صلوات پڑھیں تو سمجھا۔ یہ تو بات آپ شروع سے لے کے چل رہے ہیں نا کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ممبر پہ
ایسے کو لے آتے ہیں، ایسے کو لے آتے ہیں جو منبر کا حقدار نہیں ہے، مگر کمیٹی انہیں طے کر کے لاتی ہے۔ جب لے آتی ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے صفر ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے صفر ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، شہرت کی بنیاد پہ لایا جا رہا ہے۔ اگر شہرت علم کی بھی ہو تو آپ عمل کی طرف بھی غور کیجئے گا کہ فلاں عالم بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ بھی دیکھیے گا کہ عمل بھی کیسا ہے، عمل میں شہرت رکھتا ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ جملہ ہے کہ ایسے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ نتیجہ ان کا یہ ہوگا کہ نہ یہ مسلمانوں سے مربوط ہیں، نہ یہ نصارہ سے مربوط ہیں، نہ ان کا رابطہ مسلمانوں سے ہے، نہ ان کا رابطہ نصارہ سے ہے۔ اب ایک سوال، کیسے مسلمانوں سے نہیں تو مسلمان ہیں؟ بیان اس کا اسلام کے حساب سے ہوتا ہے، سارا سب کچھ مسلمان ہے، پھر کیسے کہا گیا لا مسلمین؟ ہاں، کیونکہ اسلام کے کسی حکم پر اس کا عمل نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ جب تم اپنے آپ کو منبر پہ لے آ رہے ہو تو ایک ذمہ دار انسان کی طرح آؤ، جو کچھ بیان کر رہے ہو ہر ایک کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ اس کا مخزن کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے۔ اگر آپ سے حوالہ پوچھا جائے حوالہ بتا سکیں، حوالے میں یہ بھی چلے گا کہ ایک ہم نے مجتہد کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ایک عالم باعمل کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ان کا نام بتائیں۔ لیکن دنیا داری جب ہوگی تو پھر ایسی منزل آئے گی کہ خود معصوم کہیں گے لا مسلمین، ہاں یہ نہ مسلمان ہے۔ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی کسی بات پہ عمل نہیں ہے۔ اچھا نصارہ کیوں نہیں ہے؟ کرسچن کیوں نہیں ہے؟ کرسچن اس لیے نہیں ہے کہ آپ انہی سے پوچھ لیجئے آپ کون ہیں، دل چاہے تو انگلش سے پوچھ لیجئے ہو آر یو، تو وہ جواب دیں گے آئی ایم محمدن۔ تو دیکھا آپ نے، مسلمان اس لیے نہیں کہ اسلام کی کسی بات پہ عمل نہیں، اور نصارہ اس لیے نہیں کہ خود انہی سے پوچھ لیجئے تو کہہ رہے ہیں کہ میں محمدن ہوں، مسلمان ہوں۔ تو عزیزو ایسی منزل آ جاتی ہے، اور ہم منبر جو صراط سے زیادہ سخت ہے اس پہ ہم لے آتے ہیں، اور جب ایسے افراد کو لے آتے ہیں کہ جن کے عقیدے خود ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہمارے عقیدے کو صحیح کرنے چلے۔ آپ کو بتاؤں، شیخ عباس قمی نے اپنی تفسیر میں نقل کی تفسیر قمی میں علی ابن ابراہیم قمی کی تفسیر ہے، تفسیر قمی، اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو ایسے خطیب ہوتے ہیں، ایسے ذاکر ہوتے ہیں، جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، جو محض شہوت پرست ہوتے ہیں اور ان کو شہوت پرست لوگ لاتے ہیں، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا یا ارجاس یا انجاس، آواز دی جائے گی محشر میں یا ارجاس یا انجاس، اے رجس اے نجس۔ ہاں، کیونکہ یہ تنہا گمراہ نہیں ہے، اپنے ساتھ ہزاروں کو گمراہ کیے ہوئے، ہزاروں کو۔ حسن بصری وضو کر رہا تھا، مولائے کائنات وہاں سے گزر رہے تھے، مولائے کائنات نے فرمایا کہ اے حسن بصری وضو ٹھیک کرو۔ اس نے کہا کہ جو وضو ٹھیک کر رہے آنے کے لیے میں نے سوچ لیا تھا اور مکمل یقین تھا کہ حق اس خاتون کے ساتھ ہے، مجھے یقین تھا۔ تو کہا یقین تھا تو بھی آ جاتا، آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ اصل میں یہ وجہ ہوئی کہ میں نے وضو کر لیا، وضو کر کے جب آگے بڑھا تو میں نے ایک آواز سنی، آواز یہ آئی کہ اس جنگ میں قاتل بھی دوزخی ہے، مقتول بھی دوزخی ہے۔ تو میں واپس آ گیا، دوسرے دن بھی اسی طرح کی بات ہوئی۔ مولا نے فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ تم نکلنے لگے تھے اور پیچھے سے آواز آئی
کہ اس جنگ میں قاتل بھی دوزخی ہے، مقتول بھی دوزخی ہے۔ سنو، تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا جس نے یہ آواز دی تھی؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا مجھے معلوم ہے، بتاتا ہوں۔ اخوک ابلیس، تیرا بھائی ابلیس تھا، تیرا بھائی ابلیس تھا۔ اس نے بالکل صحیح بات کہی ہے، اس نے غلط نہیں کہا، اس لیے کہ جو بھی اس خاتون کے لشکر کا مارا گیا وہ دوزخی ہے، اور جس نے اس خاتون کے لشکر سے ہمیں مارا تو وہ قاتل ہوا۔ تو مقتول یعنی جو مارا گیا وہ بھی دوزخی، اور اس نے جو ہمیں مارا تو قاتل بھی وہی، لہذا وہ بھی دوزخی۔ یہ صورتحال اب ہمارے لیے پیش آ رہی ہے، یہ صورتحال ہمارے لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم ایسے کو لا رہے ہیں جو خود جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے تربیت جب غلط ہوں گی تو دوسرے بھی دوزخ کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کی توجہ مکمل ہے تو ایک حدیث سنا کے ذرا سا ربط دوں گا، آپ صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ سرکار دو عالم فرماتے ویل لاطفال آخری الزمان، آخری زمانے کے بچوں کے لیے ویل ہے۔ ویل دوزخ میں ایک وادی ہے، آخری زمانے کے بچوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، دوزخ کی وادی ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، ان کا بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب بزرگوں کا قصور ہے۔ کہا یا رسول اللہ من آبائہم الکافرین، کیا باپ دادا ماں باپ یہ سب کافر ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کہ کافر ہوں گے تو بچے بھی اسی تربیت پائیں گے اور وہ بھی کفر کی طرف جائیں گے، اس لیے ویل ہے، اس لیے دوزخ ہے۔ ویل لاطفال آخری الزمان، فرمائے نہیں من آبائہم المؤمنین، ان کے ماں باپ مومن ہوں گے۔ کہا مومن ہوں گے پھر بھی ویل ہے، دوزخی ہیں، ایسا کیوں؟ فرمایا من آبائہم المؤمنین لأنہم لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، اس لیے کہ ماں باپ ایسے ہوں گے جو بچوں کو فرائض کی تعلیم نہیں دیں گے، واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے۔ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض وَإِذَا تَعَلَّمُوا مَنَعُوهُمْ، جب یہ بچے خود سے سیکھنا چاہیں گے، عزاداری میں گئے، مجلس میں گئے، ماتم میں گئے، بزرگوں کو دیکھا، عالم کا بیان سنا تو یہ سنا کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل ہوگا تو عمل کریں گے، علم حاصل ہوگا تو ہمارے اندر واجبات کی معرفت پیدا ہوگی، علم حاصل ہوگا تو ہم حرام سے بچ سکیں گے۔ علم کی گفتگو سنی، متاثر ہوا، اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ تو یاد رکھو اس زمانے کے مومنین اذا تعلموا منعوہم، جب بچے خود سے علم حاصل کرنا چاہیں گے تو خود ماں باپ روکیں گے، کہیں گے بیٹے کیا عمر ہے تمہاری عمر ابھی کیا ہے، بھی جاؤ پڑھو، اسکول جاؤ، ہاں تم کیا کر رہے ہو، جاؤ بھی اس میں اسکول میں جاؤ، پڑھو فیٹ مین، ریٹ رین، یہی سب پڑھو، ابھی تمہاری عمر کیا ہے، پڑھو، انگلش پڑھو، ساری چیز پڑھو، معلومات کرو، اور جب کبھی فالتو ہو اور کوئی کام نہ ہو تو جا کے دین کی کچھ باتیں سیکھ لینا۔ اذا تعلموا منعوہم، جب بچے خود سے سیکھنا چاہیں گے تو ماں باپ روکیں گے۔ ماں باپ علم حاصل کرنے سے، اچھی بات سننے سے
مجلسوں میں جانے سے، اچھی مجلسوں میں شرکت کرنے سے روکیں گے۔ کہا جناب یہ بچہ بھی وہی بولتا ہے، کہا فلاں جو ہے زبردست ذاکر ہے اور وہ اس کا ایکشن ہم کو بہت پسند ہے، بڑی لفاظی کرتا ہے۔ بچہ بھی وہی بولتا ہے، ایسی ہی بات کرتا ہے۔ اب روایت بتاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو ماں باپ منع کریں گے، ہوگا کیا؟ وَرَضُوا بِعِرْضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی معمولی سی دولت پہ ماں باپ راضی رہیں گے۔ دنیا کی معمولی سے دولت پہ راضی رہیں گے یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ بچہ پڑھے گا اور پڑھ کے آگے بڑھے گا، اس کے بعد سند ملے گی، ایک سے ایک سرٹیفکیٹ بھی ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی منصب حاصل کرے گا اور اس کے ذریعے سے پھر پیسہ کمائے گا، عہدہ ملے گا۔ یہ جتنا بھی کما لے، علم کا اگر تھوڑا سا بھی ذخیرہ ہوگا، ذرا سا بھی علم ہوگا، اس کی برابری یہ دولت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے رضوا بعرض یسیر، معمولی سی دولت پہ راضی رہیں گے۔ دنیا میں تو ایک سے ایک دولت ملتی ہے، ایک سے ایک منصب ملتا ہے، پھر کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، کتنا پیسہ ہوتا ہے، کتنا الگ سے اس کو مل جاتا ہے، لیکن سب کو کہا گیا عرض یسیر، معمولی سی دولت۔ عزیزو، عزاداری ٹھیک کریں اور اس عزاداری میں بچوں کی بہترین تربیت ہو، گھر کا ماحول اچھا کریں تاکہ اچھی تربیت بچے پائیں۔ ہر لحاظ سے ہمارے گھر میں ماحول ٹھیک ہو تو بچے صرف چلتے پھرتے علم کی بات سمجھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن کی باتیں سمجھیں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے ترقی کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آپ کو یقین دلا دوں کہ ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، اس کئی گنا زیادہ، اور پورے ہندوستان کے پیمانے میں دیکھیں تو بہت زیادہ، ہر محلے میں آپ کو مل جائیں گے جن کے پاس ایک سے ایک سرٹیفکیٹس ہیں، اور وہ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ گئے نہ ہوں انٹرویو کے لیے۔ جہاں کہیں سے بھی اگر اخبار میں پیپر میں نکلتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہزاروں جگہ جوتیاں چٹکھاتے ہوئے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو نوکری مل پاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کبھی بہت زحمتوں سے ملی تو کوئی خاص نوکری نہیں ملتی ہے۔ لیکن آپ سے ایک سوال، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اور اچھی طرح سے سوچ کے بتائیے گا۔ آپ ہم کو دکھائیے ایک عالم جو صحیح عالم ہو، ایک عالم دین، ایک جو علم سے وابستہ ہے۔ آپ کسی عالم کو دکھا دیجئے جو پریشان حال رہتا ہو، چونکہ اس نے اہل بیت کا علم حاصل کیا ہے، اہل بیت اسے کبھی مجبور نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی وہ اہل بیت کے در سے علم حاصل کرنے والا انسان وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور کبھی اگر پریشانی ظاہر کرتا ہے تو اپنے حد سے زیادہ اس نے قدم بڑھایا ہے۔ جس سرحد میں وہ رہتا ہے، جس سرحد میں رہنا چاہیے، اس سے بڑھ کر وہ اپنے کو بتا رہا ہے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں، کتنی عمدہ بات مولا کائنات فرماتے ہیں، ما عالم من اقتصد، یاد رکھو جسے علم ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، ہمارے دامن سے متمسک ہوتا ہے، اگر وہ میرے راستے پہ چلے گا تو کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ نہج البلاغہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، ما عالم من اقتصد، جو میانہ روی سے کام لے گا، کفایت شعاری سے کام لے گا، ہماری روش پہ قائم رہے گا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اپنے حدود میں رہے تو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بس عزیزو جلدی ترجمہ کر دوں میں آیت کریمہ کو اور آگے بڑھ جاؤں۔ آیت سورہ دخان کی ہے۔ شب جمعہ اگر اس سورے کو پڑھا جائے، سورہ دخان قرآن کا 44واں سورہ ہے، اور روز جمعہ پڑھا جائے، پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
سورہ دخان کی جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت کا مطلب ہے حامیم، حامیم کی قسم اور کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، ہم مسلسل ڈرانے والے ہیں، اور اس بابرکت رات میں حکمت کے امور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ لیکن ایک شخص جو نان مسلم تھا اور تقریباً 2500-3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، شاید اور بھی زیادہ، وہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کے پاس آتا ہے۔ اور بہت سے سوالات کرتا ہے۔ انہی سوالات میں اس کا ایک سوال یہ ہے کہ میں 30 سال سے اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے بہترین دین کی طرف رہنمائی کر دے اور بہترین بندے کی طرف رہنمائی کر دے، اور جو سب سے زیادہ عالم ہو اور عامل بھی ہو، علم عمل دونوں اس کے پاس ہو، ایسے عالم کی طرف رہنمائی کر دے۔ میں نے جو آپ سے سوالات کیے ہیں اور آپ نے جو جوابات دیے ہیں، پورے طور پہ میں مطمئن ہوں، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب ہم نے نہیں سمجھا کہ حامیم کی قسم، کتاب مبین کی قسم، یہ کیا ہے مطلب؟ فرمایا سنو، حامیم فہو اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، حامیم پیغمبر کا نام ہے، والکتاب المبین فہو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وَأَمَّا اللَّيْلَةُ فَهِيَ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محمد کی قسم، علی کی قسم اور فاطمہ کی بابرکت ذات کو ہم نے نازل کیا ہے اس روئے زمین پر۔ ہم ہمیشہ سے ڈرانے والے تھے اور ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سنو اس کا مطلب یہ ہے کہ یخرج منہا رجل حکیم فرجل حکیم فرجل حکیم، یہ فاطمہ زہرا وہ ذات اقدس ہیں کہ ان سے ایک مرد باحکمت وجود میں آئے گا، پھر اس کے بعد پھر ایک مرد باحکمت وجود میں آئے گا، اور اس مرد باحکمت کے بعد پھر ایک مرد باحکمت وجود میں آئے گا، جنہیں ہم اور آپ امام کہتے ہیں، یعنی مولائے کائنات سے 11 امام ہیں جو نسل فاطمہ زہرا سے آگے بڑھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ بی بی کو کہا گیا مبارکہ، لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ سے مراد فاطمہ ہیں۔ جناب فاطمہ کی ذات بابرکت کو پروردگار عالم نے فرمایا لیلۃ مبارکہ، مبارک، اتنی بابرکت کہ ان کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہمارے تمام معصومین زور دیتے ہیں کہ تأسی کی جائے جناب زہرا کی۔ اور خود جناب زہرا کے بارے میں ہے، آپ خطبہ پڑھیے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن حسن
یہ روایت نقل کرتے ہیں روا عبداللہ ابن الحسن بإسنادہ عن آبائہ علیہم السلام انہ لما اجتمع ابو بکر وعمر علی منع فاطمۃ علیہ السلام فدکا وبلغها ذلك لاست خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطع ذيولها ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ایک جملہ بس عرض کرنا ہے کہ ما تخرم مشیتها، بی بی اس طرح سے چل رہی تھی جیسے اللہ کا رسول چلتا تھا، مکمل مشابہت تھی. آئیے پیغمبر کے بارے میں کیا ہے. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیے پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، ذرا اخلاق پیغمبر کے بارے میں گفتگو کیجئے. ایک مرتبہ ام المومنین نے یہ کہا کہ کانا خلقہ القرآن، پیغمبر کو اگر دیکھنا ہے تو آپ یاد رکھو اخلاق پیغمبر بعینہ ہی قرآن ہے، قرآن ہے. زہرا کے اخلاق کو اگر آپ آج بھی سمجھنا چاہیں تو قرآن مطالعہ کرتے جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، زہرائے مرضیہ کے اخلاق نظر آتے جائیں گے. یہ زہرائے مرضیہ لیلۃ مبارکہ یخرج منہا رجل حکیم، رجل حکیم، رجل حکیم. یہ بی بی کا دور ذرا معلوم کیجئے کس دور میں بی بی وجود میں آئی ہیں. جو ظاہری وجود کائنات میں آپ کی ولادت ہوئی ہے کب؟ مکہ میں ہوئی ہے نا. مکہ کا ماحول ذرا بتائیے. مکہ کے ماحول میں کوئی اپنی لڑکی کو تعداد کے اعتبار سے ملتا ہے کہ کوئی 12 لڑکیوں کو دفن کر چکا تھا، کوئی اور زیادہ کوئی اور کم. کہیں گئے تھے کسی سے جنگ ہوئی تو پھر یہ عورتیں اسیر ہو گئیں. جن سے جنگ ہوئی انہوں نے صلح کرنی چاہی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم مغلوب ہو گئے ہو، ہم نے تمہارے یہاں کی عورتیں کنیزی میں لے لیا ہے، ٹھیک ہے آؤ صلح کر لیتے ہیں. بہرحال صلح ہوئی. صلح ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے لیے ننگ و عار ہے کہ ہم عورتوں کو لے کے جائیں. ہاں یہ ننگوار آخر تک رہا کہ قرآن کہتا ہے اذا بشر احدہم بالانثی، جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا. ہاں سیاہ پڑ جاتا تھا. فہو کظیم، وہ غصے کے مارے، غصے کی کثرت سے وہ خون پیتا تھا. ہاں غصے کا گھونٹ پی جاتا تھا. کیا سوچتا تھا؟ سوچتا تھا من سوء ما بشر بہ، کتنی خراب بشارت ملی ہے، کتنی بری بشارت ملی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی. اللہ اکبر. اب بھی وہ زمانہ آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی سوچ اسی طرح کی ہے. بشر بہ من سوء ما بشر بہ، وہ کیا سوچتا تھا؟ وہ کہتا تھا ایمسکہ علی ہون، بیٹی کو اگر زندہ رکھتے ہیں تو ذلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ام یدسہ فی التراب، یا بچی کو زندہ زمین کھود کے دفن کر دیں. سوچتا تھا اس بارے میں. تو یہی طے کرتا کہ دفن کر دینا، زندہ دفن کر دینا بہتر ہے. اس دور میں جب ایسے حالات تھے، پیغمبر کی ہاں جناب زہرائے مرضیہ کی ولادت ہوتی ہے. اور کسی نے آ کے بشارت دی کہ آپ کے ہاں ولادت ہوئی ہے اور بچی پیدا ہوئی ہے. پیغمبر خوش ہوئے، لیکن اصحاب کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا. فرمائے کیوں؟ چہرہ کیوں اترا ہے؟ فَهِيَ رَيْحَانَةٌ أَشُمُّهَا، میری بیٹی پھول ہے، گل ہے، گلے جنت ہے. أَشُمُّهَا،
میں اس پھول کو استشمام کرتا ہوں۔ اور دیکھو ورزقھا علی اللہ، اللہ روزی دے گا۔ عزیزو، نعم الولد البنات، اولاد میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ انہیں کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ کیا ہیں یہ؟ المجہزات، آپ کے کاموں میں مدد کرنے والی ہے، ہاتھ بٹاتی ہے، ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، باپ کا ہاتھ بٹاتی ہے، بہن کا ہاتھ بٹاتی ہے، یہ مدد کرتی ہے۔ الملطفات، نہایت نرمی سے کلام کرتی ہے۔ یہ المؤنسات، یہ غم کو دور کر دینے والی ہوتی ہے۔ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں مفلحات۔ بچوں کو دیکھو، لڑکوں کو دیکھو تو لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ صاف ستھری رہتی ہیں۔ دیکھو جب بھی کوئی تحفہ لے آنا تو پھر سب سے پہلے اپنی بچی کو دینا۔ اگر بچی کو لا کے سب سے پہلے دو گے تو پروردگار عالم جناب اسماعیل کی نسل سے غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اور جب تم تحفہ لے کے جاؤ گے تو لے کے جا رہے اپنی بچی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، کہاؤمل الصدقۃ الی القوم المحاویج، گویا صدقہ کا سامان لے کے جا رہا ہے، خیرات کا سامان لے کے جا رہا ہے اس قوم کے پاس، ان لاکھوں افراد کے پاس جو محتاج ہیں، ان کو سامان تقسیم کرے گا، غذا تقسیم کرے گا۔ اس کا کتنا ثواب ہو سکتا ہے؟ اپنی بچی کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا اتنا ہی ثواب رکھتا ہے۔ ہاں عزیزو، وہ دن بھی آیا۔ عزیزو، مصائب پڑھیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب حسین کی ولادت ہوئی تھی تو جہاں بشارت دی جا رہی تھی وہاں تعزیت بھی دی جا رہی تھی۔ بچہ پیدا ہوا ہے، خوشحالی، بشارت، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جناب فاطمہ زہرا کیا عمر ہے؟ 18 سال عمر ہے، لیکن کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ دنوں پہ پڑھتی تو دن سیاہی میں تبدیل ہو جاتے، تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ کیا ہوا تھا؟ کیا مصیبت آئی تھی؟ مصیبت یہ تھی کہ بابا پہ رونے نہیں دیا گیا۔ مصیبت یہ تھی کہ علی جو صاحب منصب ولایت تھے، ولایت اور امامت کو چھینا جا رہا تھا۔ حالانکہ امامت ایک ایسی چیز ہے کہ اسے چھینا نہیں جا سکتا۔ وہ تو جتنا بھی کوئی امام بن جائے، کسی کی امامت تھوڑی چھین سکتے۔ لوگ در و دیوار، سارے کے سارے دشمن اکٹھا ہو گئے اور آگ و لکڑی لے کر آ گئے اور ایک مرتبہ آگ لگا دی، اور ایک ہی جملہ ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزیزو، بی بی فرماتی ہیں کہ ان میں ایک لیڈر تھا جو بات کر رہا تھا، ہم نے اس سے کہا کہ یہ نبی کا گھر ہے، یہاں پہ نبی کے نواسے ہیں، نبی کی بیٹی ہے۔ عزیزو، کیا اس نے کچھ سنا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں سنا۔ ایک جملہ فرماتی ہیں کہ مجھے در اور دیوار کے درمیان اس طرح سے کر دیا گیا کہ ایک طرف در ہے، ایک طرف دیوار ہے۔ جب ہزاروں کا ہجوم دروازے سے ٹکرایا ہے تو یہ دروازہ دیوار سے
کہا میں در و دیوار کے بیچ میں تھی، اثرونی، عصر کے معنی نچوڑنے کے ہوتے ہیں، جس طرح کسی چیز کو دو پھل کے درمیان رکھ کر نچوڑ دیا جاتا، بی بی فرماتی ہیں مجھے بھی اسی طرح سے نچوڑ دیا گیا۔ ہاذا دارو، اب بی بی بستر شہادت پہ ہے، ارے بی بی کا گوشت پگھل گیا ہے اور چمڑا ہڈی سے چپک گیا ہے، سر پہ ہر وقت پٹی بندھی ہوئی ہے، سر میں درد ہے، تکلیف ہے، اور مسلسل رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، اپنے بابا کی قبر پہ جاتی ہیں، قبر سے گھر آتی ہیں، وہاں بھی گریا یہاں بھی گریا، عزیزو جسم ڈھلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک منزل ایسی بھی آئی کہ معافی مانگنے والے بھی آئے، لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی ایک کنیز سے فرمایا میرے سر کو دیوار کی طرف گھما دو۔ ارے اتنی طاقت بھی نہ رہی کہ سر کو دیوار کی طرف موڑ سکتی، سہارا لیا ہے کنیز کا۔ ہاذا دارو، اور ایک مرتبہ فرماتی ہیں اللہ کو گواہ کہہ کے یہ بتا رہی ہوں، اس کو گواہ بنا کر کہ تم دونوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، مجھے اذیت کی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف متوجہ ہوئی، بابا یا ساکن الغبرا علمتن البکا، اے زیر خاک بسنے والے، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ نے گریا سکھایا ہے، مجھے صرف رونا ملا، آپ کی شہادت ہوئی تو صرف رونا میری قسمت میں ہے۔ ہاں آزادارو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میرا آقا حسین بھی کربلا میں یہ جملہ استعمال کرتا ہے، انا قتیل العبرا لا یذکرنی مومن الا استعبر، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے، جس کے پاس تلوار تھی تلواروں سے مارا، جس کے پاس نیزے تھے نیزوں سے مارا، جس کے پاس عصا تھے اس نے عصا سے مارا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا امام باقی فرماتے ہیں پتھر سے مارا، پتھروں سے مارا۔ آزادارو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے کیا کیا؟ زبان جسارت کو اس نے گستاخانہ انداز میں کھولا۔ اے حسین، دیکھیے پانی کیسے لہر مار رہا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی کا آپ کو نہیں ملے گا۔ آزادارو، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، لیکن زہرائے مرضیہ وہاں بھی آ جاتی ہیں، اپنی تکلیف کو بھلا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے امثلو کا، اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا، کیا یہ دن مجھے دیکھنا تھا؟ کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں، سروں پہ خاک اٹھا اٹھا کے ڈالتی ہیں۔ عزیزو، وہ مرتبہ، وہ رتبہ جو حسین کا تھا قوم نے بلا دیا، کبھی پیغمبر کے سینے پہ ہوتے تھے، آج اس بیابان کی ریت پر پڑے ہیں، آواز گونجتی ہے حسین مار ڈالے گئے۔